فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سامعین گرامی، ہم رب العالمین کے حضور اپنی ساری حاجتیں اور اپنی ساری ضرورتیں دعاؤں کی شکل میں لے کر جاتے رہتے ہیں، اور دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کی جو روح ہے وہ دعا ہے۔ تو ہم اکثر اللہ سے مختلف دعائیں مانگتے ہیں، صحت کی دعا مانگتے ہیں، مال کی دعا مانگتے ہیں، کاروبار میں برکت کی دعا مانگتے ہیں، روزگار کی دعا مانگتے ہیں، اولاد کی دعا مانگتے ہیں، سکون کی دعا مانگتے ہیں۔ پھر ہم وہ اوقات ڈھونڈتے ہیں یا وہ مواقع ڈھونڈتے ہیں کہ جن مواقعوں کے بارے میں یا جن اوقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ جب بارش ہو رہی ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کے حضور سجدے میں ہوتا ہے، وہ دعاؤں کی ایک بہت ہی انتہائی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جمعے کی نماز میں خطبے میں جب امام دونوں خطبوں کے درمیان وقفہ کرتا ہے تو وہ وقفہ جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ نماز کے بعد ہم جو دعا کرتے ہیں وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی جب تلاوت کی جاتی ہے اس کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ہم ماہ رمضان میں دعا کرتے ہیں، رمضان کی تاخراتوں میں دعائیں کرتے ہیں، وہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ حج کے موقع پر دعا کی جاتی ہے، عمرے کے موقع پر دعا کی جاتی ہے، یہ بھی دعاؤں کی انتہائی قبولیت کے اوقات ہیں۔ وضو میں ہو کر جب اللہ کا بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ قبلہ رو ہو کر جب اللہ کا بندہ کوئی بھی دعا کرتا ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہے چاہے وہ نماز کی حالت میں نہیں ہے، کسی بھی حالت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی دعا کرنی ہوتی، آپ تشریف فرما ہوتے تو آپ قبلے کی طرف رخ کرتے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کے ساتھ پڑھ کر کوئی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے جو نام ہیں بہت ہی خوبصورت نام ہے، تم انہی ناموں کے ساتھ تم اللہ کو پکارو۔ اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ کوئی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبولیت بخشتے ہیں۔ اللہ کا اسم اعظم آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم آتا ہے۔ اور سامعین گرامی، ایک دعا ہے کہ جس کی کوئی قبولیت کا وقت نہیں، سارے وقت قبولیت کے وقت ہیں، اور ایک دعا ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ایک دعا کرنی ہے، اور وہ دعا ہے کسی بھی مسلمان کی اپنے کسی بھائی یا بہن کے لیے اس کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں دعا۔ یہ دعا آج کے اس خطبے کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا۔ انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں، اکثر دعائیں دوسروں کے بارے میں ہوتی تھیں، اپنے بارے میں نہیں ہوتی تھیں۔ ہماری جو اکثر دعائیں ہیں اپنے بارے میں ہوتی ہیں، دوسروں کے بارے میں کم ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی ایک مشہور دعا قرآن مجید میں آتی ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے کہا، اے میرے مولا، اے میرے رب، اگر آپ ان بندوں کو عذاب دینا چاہیں تو یہ بندے تو آپ ہی کے ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر اے اللہ آپ انہیں بخش دیں اور آپ انہیں معاف فرما دیں تو اے اللہ آپ بہت ہی حکمت والے اور بہت ہی غالب ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اتنی پسند تھی کہ ایک مرتبہ
آپ رات کو نفلی نماز میں کھڑے ہوئے اور اسی ایک ہی آیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک ہی آیت کو اتنی مرتبہ دہراتے رہے کہ تہجد کا وقت ہو گیا. ان تعذبہم فإنہم عبادک. پھر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں آتی ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اے میرے رب آپ مجھے بھی بخش دیجئے, آپ میرے والدین کو بھی بخش دیجئے, آپ میرے گھر میں آنے والے سب مومن مردوں اور مومن خواتین کو سب کو بخش دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, جہاں پر ہماری نماز ختم ہوتی ہے, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب آپ یوم حساب کے روز یعنی قیامت کے روز مجھے اور ہمیں اور ہمارے والدین کو اور سب مومنین کی مغفرت فرما دیجیے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی دعاؤں کا ذکر کیا کہ جہاں پر انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے اور مومنین کے لیے سب مومنین کے لیے انہوں نے دعا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ مسنون دعائیں اگر اٹھائی جائیں اور دیکھی جائیں, ان مسنون دعاؤں میں سے بہت بڑی تعداد ایک ایسی دعاؤں کی ہے جو دوسروں کے بارے میں, یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں ہیں, ہمارے بارے میں ہیں, آپ کے بارے میں ہیں, مسلمانوں کے بارے میں ہیں, آنے والے لوگوں کے بارے میں ہیں, پچھلے لوگوں کے بارے میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ان کی اپنی ذات سے متعلق تھیں بہت ہی کم ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قریبی صحابی تھے اور کئی احادیث ان کے نام سے اور انہوں نے ان حدیث کے وہ راوی تھے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ مسلمان کی وہ دعا جو وہ کسی اپنے بھائی یا کسی بہن کے بارے میں اس کی عدم موجودگی میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. یعنی ایک ایسی دعا جو اللہ کا بندہ اپنے کسی بھائی یا بہن کے بارے میں کر رہا ہے, کسی بھی مسلمان کے بارے میں, اور وہ وہاں موجود نہیں ہے اس کی عدم موجودگی میں, تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. اور یہاں پر حدیث ختم نہیں ہوتی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا بندہ یہ دعا کر رہا ہوتا ہے اپنے بھائی یا بہن کے لیے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں, اور جب اللہ کا بندہ اپنے کسی بھائی یا بہن کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے. یعنی اللہ کا فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے, اور آمین نہیں کہتا, پھر اس کے بعد دو لفظ اور بولتا ہے, آمین وَلَكَ بِمِثْلٍ, آمین وَلَكَ بِمِثْلٍ, یعنی آپ کے لیے بھی ایسا ہی ہو. یعنی جو اللہ کا بندہ اپنے کسی بھائی یا بہن کے لیے جو بھی دعا کر رہا ہے, یعنی میں اپنے کسی دوست کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائے, تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا کہ جو اس پر آمین کہہ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی صحت عطا فرمائے. یہ ایک اللہ نے یہ ایک خوشخبری دے رہا ہے فرشتہ, جو نہ صرف اس دعا کو شرف قبولیت لے جا رہا ہے بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ چیز تجھے بھی ملے. تو میں کسی بھائی کے بہن کے لیے صحت کی دعا کرتا ہوں, دولت کی دعا کرتا ہوں, اولاد کی دعا کرتا ہوں, کاروبار کی دعا کرتا ہوں, رزق حلال کی دعا کرتا ہوں, برکت کی دعا کرتا ہوں. ساری دعائیں اللہ کا مقرر کردہ فرشتہ میرے بارے میں مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی انہی برکتوں سے, اسی صحت سے, اسی مال سے اور اسی کامیابی سے نوازیں. اب سامعین گرامی, فرشتے مومنین کے لیے کچھ اور مقامات پر بھی دعائیں کرتے ہیں. یعنی حالت نماز میں جب اللہ کا بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے مقرر کردہ فرشتے نماز پڑھنے کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں تو فرشتے ان درود اور سلام بھیجنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. نماز میں امامت میں جب امام آمین کہتا ہے, جب الحمد ختم ہوتی ہے, اور اس کے بعد جب نمازی آمین کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں، اور جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مریض کی عیادت جب اللہ کا بندہ کرنے جاتا ہے تو اس وقت بھی فرشتے اپنے بھائی یا بہن کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن یہ دعا کا اختیار اس واحد ایک جو شکل ہے کہ یہ اللہ کے بندے کے خود پاس ہے، یعنی میں جو دعا اپنے لیے کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پھر ایک فرشتہ میرے لیے وہی دعا کرے، تو میں اپنے کسی بھائی یا بہن جو موجود نہیں ہے اس کے لیے وہ دعا کروں اور وہ فرشتہ ساری کی ساری وہ میرے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ یہ جو اختیار ہے یہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک شکل میں دیا، یعنی اب جو فرشتے باقی صورت میں میرے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے، وہ جس بھی برکت کی دعا کر رہے ہیں اس دعا کے لیے میرا کوئی خاص اختیار نہیں ہے کہ وہ کون سی دعا کر رہے ہیں، لیکن میں اپنے کسی بھائی یا بہن کے لیے کوئی بھی دعا کر رہا ہوں وہی دعا پلٹ کر وہی فرشتہ میرے لیے کر رہا ہے۔ اب سامعین گرامی ذرا غور کیجئے کہ ہم اکثر جب لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، خاص طور پر جب لوگ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتے، ہمارے جاننے والے، ہمارے عزیز و اقارب، تو ہم اکثر اوقات انہیں کن لفظوں میں یاد کرتے ہیں؟ ہم ان کی خامیوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم ان کی کمزوریوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم ان کی برائیوں کا ذکر کرتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے غیبت کہا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے کسی مردہ بھائی کی لاش سے جو اس کا گوشت ہے اسے نوچ نوچ کر کھاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا سخت اسے ناپسند فرمایا اور اس کے بارے میں اتنا رب العالمین نے غصے کا اظہار کیا، اور اس کی مفسرین نے یہ بھی تشریح کی ہے کہ میتہ کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اگر اپنے کسی بھائی یا بہن کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کی تو تم نے اسے مار ہی دیا، تم نے اسے زندہ درگور کر دیا، یعنی یہ اتنا ایک بڑا گناہ ہے اور ہم یہ اکثر کرتے ہیں۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کا ایک الٹ اور ایک برعکس فارمولہ بتا رہے ہیں، یعنی کہ تم اپنے بھائی یا بہن کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کر رہے ہو، یعنی اس کے بارے میں اچھا گمان رکھ رہے ہو، نہ صرف اس کا دفاع کر رہے ہو بلکہ اللہ کا جو دربار عالی ہے اس دربار عالی میں اس کے لیے ایک بہت ہی اچھے اور نیک جذبات لے کر جا رہے ہو اور اس کے لیے اللہ کے حضور دعا کر رہے اور اس کا ایک بہترین طریقے سے ذکر کر رہے ہو، اور ایسا ذکر کر رہے ہو کہ ذکر جس کا کیا جا رہا ہے اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ہے اصل عبادت، اور پھر وہ فرشتہ اس پر آمین کہہ رہا ہے، اور پھر اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ رہی ہے کہ وہ فرشتہ پھر دعا کرنے والے کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ساری دعائیں آپ کے لیے بھی ہو، آمین وَلَكَ بِمِثْلٍ، آمین وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور اللہ تعالیٰ تجھے بھی یہی عطا کرے۔ تو سامعین گرامی، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو لیڈر ہیں اور بڑے بڑے جو سیاسی لیڈر ہو گئے اور بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں وہ اپنی بڑی مشہوری کرتی ہیں، اپنی برانڈنگ کرتی ہیں، وہ کروڑوں اور اربوں روپے اپنی اس پر برانڈنگ پر خرچ کرتی ہیں۔ کیوں خرچ کرتی ہیں؟ کیونکہ مقبولیت بڑھے، یعنی لوگوں میں ان کا نام جو ہے وہ پاپولر ہو، مقبول ہو، لوگ ان کے نام کو پسند کریں، ان کی چیزیں خریدیں، ان کی پروڈکٹس خریدیں، ان کی سروسز یوز کریں، انہیں ووٹ دیں یا ان کے فالوورز بنیں۔ بڑی بڑی میڈیا کمپین چلتی ہیں اور پھر بڑے بڑے لوگوں کو بہت زیادہ پیسے دے کر کہا جاتا ہے کہ جناب میری پارٹی، میرا پروڈکٹ، میری سروس کے بارے میں آپ چند کلمات کہہ دیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ سیلیبریٹی انڈورسمنٹ آ رہی ہے یا انفلوئنسر مارکیٹنگ ہو رہی ہے کہ کسی بڑے آدمی نے کہا ہے کہ جناب یہ جو کمپنی ہے یا یہ جو شخص ہے بہت ہی اچھا ہے اور آپ اس کو سپورٹ کریں، اور ریٹنگ جو ہے وہ پھر اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سامعین گرامی، اس سے بڑی ریٹنگ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا ایک مقرر کردہ فرشتہ
کسی بھی اللہ کے بندے کے لیے دعا کر رہا ہے اور کسی وقت بھی کر رہا ہے. کوئی وقت کی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی خاص وقت نہیں ہے، کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے. کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت آپ یہ کام کر سکتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سننے کے بعد یہ عادت بنا لی تھی کہ وہ روزانہ مسجد میں سجدے میں جا کر اپنے 70 چاہنے والوں کے لیے روز دعائیں کرتے تھے. یعنی انہوں نے اپنے دماغ میں ایک لسٹ بنائی تھی جس میں ان کے 70 جو لوگ تھے قریبی وہ موجود تھے، اور وہ ہر روز اللہ کے حضور سجدے میں جا کر ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے. کسی صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے لیے تو بہت دعائیں مانگتے ہیں، آپ اپنے لیے کون سی دعا مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے لیے صرف ایک دعا مانگتا ہوں. ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی وہ پیاری دعا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں وہ دعا مانگتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ، جتنی میری پیاری اچھی آپ نے شکل صورت بنائی، میرے اخلاق بھی اتنے ہی اچھے بنا دیجیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کس موقع پر سکھائی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم آئینہ دیکھو، اپنی شکل کو دیکھو، اپنی خوبصورتی کو دیکھو، اپنے بال ٹھیک کر رہے ہو، اپنی شکل ٹھیک کر رہے ہو، تو اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ، جتنی میری خوبصورت آپ نے شکل بنائی، میرے اخلاق اور میرا کردار اتنا ہی اچھا بنا دیجیے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ آپ صرف یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میرا اخلاق، میرا کردار اور میرے معاملات لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں تو وہ لوگ میرے لیے دعا کریں گے، تو مجھے پھر کسی اور دعا کی ضرورت نہیں ہے. میں سو بھی رہوں گا تو دوسرے میرے لیے دعا کر رہے ہیں. یعنی مجھے کوئی اور دعا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے جو بندے ہیں، جو میرے سے ملتے ہیں، میرے سے معاملات کرتے ہیں، میرے ساتھ وہ کسی بھی طرح سے پیش آتے ہیں، میں ان کے ساتھ اتنی اچھی، اتنی محبت، اتنے پیار، اتنے خلوص اور اتنے اخلاق سے پیش آتا ہوں کہ وہ میرے لیے دعا کریں گے. یہ تھا ان صحابہ کرام کا ایمان. تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تھیں وہ امت کے لیے ہوتی تھیں، اور سامعین گرامی ہمارے لیے ہوتی تھیں. ہماری فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فکر سے کہیں زیادہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ سخت ترین دن ہوگا، اور اس سخت ترین دن میں لوگ بہت گھبراہٹ، بہت مصیبت اور انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں گے. تو لوگ سب سے پہلے کس کے پاس جائیں گے؟ لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ آج کا دن بڑا سخت ہے، آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے. تو آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، مجھے تو آج اپنی جان کا فکر ہے، مجھے تو خود اپنی فکر ہے. میں نے تو اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی تھی اور جنت سے نکالا گیا تھا، تو مجھے تو آج اپنی جان کا فکر ہے، تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ. تو لوگ وہاں سے چلیں گے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کہ آپ ہمارے لیے اللہ کے حضور سفارش کر دیجیے. بس نوح علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب بہت غصے میں ہے، نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تو تم کسی اور کے پاس جاؤ. وہ اللہ کے بندے وہاں سے چلیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہیں یہی جواب دیں گے کہ نفسی نفسی، آج میرے رب سے مجھے صرف اپنی فکر ہے، میں تمہاری فکر کوئی نہیں کر سکتا، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ. وہ لوگ وہاں سے ہٹیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے
میں نے تو حادثاتی طور پر ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ایک کی جان لے لی تھی، مجھے تو اللہ سے آج بہت ڈر لگ رہا ہے، اللہ کے غصے سے، نفسی نفسی، مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ وہ لوگ وہاں سے نکلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہیں یہی جواب دیں گے، وہ کہیں گے نفسی نفسی، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو آخر میں یہ جو سارے تھکے ہارے لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ساتھ چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے، اللہ کے عرش کے نیچے آ کر اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے، اسے پورا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا اور میں کہوں گا امتی 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 امتی، اے میرے رب میں آپ سے اپنی امت کی نجات اور کامیابی کی دعا مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں سارے ایمان والوں کو بخش دیں گے اور پھر کہیں گے ارضیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارضیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ راضی ہو گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار تھا۔ سامعین گرامی، یہ لیڈرشپ یہ ہے کہ جب سارے لوگ نفسی نفسی کر رہے ہیں، لیڈر امتی امتی کر رہا ہے، لیڈر دوسروں کی فکر کر رہا ہے، لیڈر کو اپنی فکر نہیں ہے۔ سامعین گرامی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لیڈر، وہ امام جو صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے اور دوسروں کے لیے دعا نہیں کرتا، وہ اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ وہ امام جو صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے اور دوسروں کے لیے دعا نہیں کرتا، وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے، گرمی تھی، دھوپ تھی اور صحرا میں دور دور تک پانی نہیں تھا، سارے صحابہ پیاسے تھے، اور پھر ایک پانی ملتا ہے، کنواں ملتا ہے، قافلہ وہاں پر رکتا ہے، تو صحابہ اکرام پانی لے کر آتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے پانی پیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے لیے پانی لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تم پانی پیو، میں بعد میں پانی پیوں گا۔ سارے صحابہ پانی پیتے ہیں، سارے صحابہ کی پیاس ختم ہوتی ہے، سب سے آخر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساقی القوم آخرهم شربا۔ سامعین گرامی، یہ سنہرے حروف سے لکھنے والے الفاظ ہیں، ساقی القوم آخرهم شربا۔ جو ساقی ہے، جو لیڈر ہے، وہ سب سے آخر میں پیتا ہے۔ جو لیڈر، جو امام ہے، وہ سب سے آخر میں کھاتا ہے، سب سے آخر میں پیتا ہے۔ سامعین گرامی، ہمارے لیڈر بالکل الٹ ہے۔ کسی بھی شعبے میں کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی شخص جب جتنا بڑا بن جاتا ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ حکومت میں ہو، چاہے وہ بزنس میں ہو، چاہے وہ کسان ہو، جاگیردار ہو، وہ جتنا بڑا بن جاتا ہے سب سے پہلے کھاتا ہے، سب سے زیادہ کھاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا لیڈر سب سے آخر میں کھاتا ہے، ہمارے لیڈر نفسی نفسی پکارتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیڈرشپ کا ماڈل تھا وہ امتی امتی کی پکار تھی، تو ہمارے لیڈر یہی نفسی نفسی پکارتے ہوئے کچھ تو اتنے مقدس بن گئے ہیں کہ انہیں آئین میں ترمیم کر کے تا حیات امیونٹی اور استثناء دے دیا گیا۔ سامعین گرامی، یہ جو کلاس تھی یہ تو قانون سے پہلے ہی بالا تر تھی،
اب انہوں نے آئین پاکستان میں ترمیم کر دی ہے، اور وہ آئین پاکستان کے جس کے اوپر بڑے جلی حروف میں لکھا ہوا ہے کہ اس آئین پاکستان میں قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بن سکے گا۔ سامعین گرامی، یہ مذاق ہے، اس مذاق کو ختم ہونا چاہیے۔ طاقتور قوم، باعزت معاشرہ، خوشحال معاشرہ تب بنتا ہے جب لوگ اپنی ذات سے آگے بڑھ کر دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جتنا بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شخص ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچے گا۔ تو سامعین گرامی، اپنی ذات سے آگے بڑھ کر سوچنا ہے، دوسروں کے لیے سوچنا ہے، دوسروں کے لیے آسانیوں کا سبب بننا ہے، دوسروں کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنی، چاہے وہ کسی پیدل چلنے والے کے لیے ہو، چاہے وہ کسی موٹر سائیکل سوار کے لیے ہو، چاہے وہ کسی غریب کے لیے ہو، چاہے وہ کسی امیر کے لیے ہو۔ اس سے نکلنا ہے اور دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے، اور ان کی غیر موجودگی میں بغیر کسی غرض کے۔ اکثر دوست احباب گئے ہوتے ہیں، کوئی عمرے پہ گیا ہوا ہے، کوئی حج پہ گیا ہوا ہے، تو وہاں پر ایک فوٹو بنتی ہے، ویڈیو بنتی ہے، جناب میں اللہ کے حضور آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، ضرور دعا کیجیے، لیکن سامعین گرامی، اس کی شہرت کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جو دعا چھپا کر کی جائے، بغیر کسی غرض کے کی جائے، اپنے مسلمان بھائی یا بہن کو بغیر بتائے کی جائے، بتا کر بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جو بغیر بتائے کی جائے، اس دعا پر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں وَلَكَ بِمِثْلِ، اللہ تعالیٰ یہی ساری نعمتیں تمہیں بھی عطا کرے۔ دوسروں کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ ہوگا، اخلاق اچھا ہوگا، تو دوسرے جب ہمارے لیے دعا کریں گے تو پھر 24 گھنٹے دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ اللہ کا بندہ سو رہا ہے، سوتے ہوئے تو کوئی دعا نہیں کر سکتا، خواب میں تو کوئی دعا نہیں ہوتی، لیکن سوتے میں بھی دعا ہو رہی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ جس کے ساتھ آپ نے کوئی نیکی کی تھی وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو سوتے میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں، جاگتے میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں۔ سامعین گرامی، اسی نفسی سے نکل کر امتی بننا ہے۔ یہ امتی بنیں گے تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے کے حقدار ہوں گے، اور پھر قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی ہم طلبگار ہو سکتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، جو دوسروں کے لیے زندگی جیتا ہے، دوسرے اس کے لیے بھی جیتے ہیں۔ تو اکثر کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں جنگل کا راج ہے، جنگل کا قانون ہے، یعنی طاقتور جو ہے وہ کمزور کو کھاتا ہے۔ تو اگر جنگل کا قانون ہے اور جنگل میں بھیڑیے ہیں اور بھیڑیں بہت ساری ہیں، تو کیا ساری بھیڑیں کہاں جائیں؟ مر جائیں؟ سامعین گرامی، بھیڑیں مرتی نہیں ہیں، بھیڑیں اکٹھی ہو کر رہتی ہیں۔ بھیڑیں جب اکٹھی ہو کر رہتی ہیں تو 100 بھیڑوں پر 2 بھیڑیے حملہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک کمیونٹی میں رہتی ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد کا خیال رکھتے ہیں۔ جب ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال میں رکھوں گا تو جب میں کسی تکلیف میں ہوں گا تو کوئی دوسرا میرے دکھ درد کا خیال رکھے گا۔ جب میں کسی کے لیے دعا کروں گا بغیر کسی غرض کے، اس کی غیر موجودگی میں، تو کوئی دوسرا بھی میرے لیے دعا کر رہا ہوگا۔ تو جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہ اپنے لیے جیتا ہے۔ در حقیقت ہو عزم تو لوٹے اٹھتا ہے ہر زخم سلگتے سینے کا، کیونکہ جس معاشرے میں حق نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا، اس معاشرے میں حق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور انصاف لینا پڑتا ہے۔ ہو عزم تو لوٹے اٹھتا ہے ہر زخم سلگتے سینے کا، جو اپنا حق خود چھین سکے ملتا ہے اسے حق جینے کا۔ لیکن یہ ہمیشہ یاد رہے، ایک فرد کی طاقت کچھ بھی نہیں، جو بھی ہو اکیلے انسان کی دنیا سے بغاوت کچھ بھی نہیں۔ تنہا جو کسی کو پائیں گے طاقت کے شکنجے جکڑیں گے، 100 ہاتھ اٹھیں گے جب مل کر ظالم کا گریباں پکڑیں گے۔ انسان وہی تابندہ ہے اس راز سے جس کا سینہ ہے، انسان وہی تابندہ ہے اس راز سے جس کا سینہ ہے۔ اوروں کے لیے ہی جینا تو خود اپنے لیے ہی جینا ہے۔
اوروں کے لیے ہی جینا تو خود اپنے لیے ہی جینا ہے۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بھائی اور بہنوں کے لیے ہر لمحے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نفسی سے نکال کر اللہ تعالی ہمیں امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔